نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ایک انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان کا اپنی غلطی پر پچھتاؤ کا اظہار۔ ایسی کیا غلطی ہو گئی ہمارے وزیر اعظم سے؟ یہ سب ڈسکس کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل رمشا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والے ہر نیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ وزیر اعظم نے کہا، جب نواز شریف کا ایشو سامنے آیا تو ماحول ایسا بن گیا کہ پہلے ڈاکٹروں کی رائے آئی کہ وہ بچیں گے نہیں، ان کی جان خطرے میں ہے، جس پر کابینہ میں 6 گھنٹے بحث ہوئی کہ کیا کیا جائے۔ دوسری جانب عدالت نے کہہ دیا کہ انہیں کچھ ہوا تو حکومت ذمہ دار ہوگی۔ ایئر وائی نیوز کے اینکر ارشد شریف کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے 7 ارب روپے کی ضمانتی بانڈ رکھے۔ شہباز شریف نے عدالت کو ضمانت دی اور وہ باہر چلے گئے۔ ایک نواز شریف یہاں تھے اور ایک جیسا باہر دکھایا گیا۔ اب ہم پشیمانی محسوس کرتے ہیں کہ انہوں نے وہاں سیاست بھی شروع کر دی ہے اور بظاہر دیکھنے میں بیمار بھی نہیں لگتے۔ عمران خان نے نواز شریف کو NRO دینے کا تاثر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کوشش کی جو ہم کر سکتے، لیکن جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ مر سکتے ہیں، شاید لندن پہنچ بھی نہ سکیں اور اس صورت میں ہم پر ذمہ دار آتی، اس لیے ہم نے جذبہ خیر سگالی کے تحت بھیجا۔ تاہم اب جب وہ سیاست دانوں سے رابطے کر رہے ہیں، ہم سب پچھتا رہے ہیں اور لگتا ہے کہ ہمارے سے غلطی ہو گئی۔ اپوزیشن نے حکومت کو صرف اس لیے بلیک میل کیا کہ وہ چاہتے تھے کہ انہیں NRO دیا جائے۔ TF پر اپوزیشن کے NRO مانگنے کی بات پر انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہمیں 2 کام کر دو، ایک منی لانڈرنگ کا قانون اس میں سے نکال دو، دوسرا نیب کی قبر کھود کر اسے دفنا دیا جائے تاکہ ہم احتساب اور منی لانڈرنگ سے بچ جائیں۔ FATF سے متعلق بل سینٹ سے منظور کروانے کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے ہم پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلا رہے ہیں، جس میں انہوں نے اگر ہمیں شکست دی تو ملک کے بلیک لسٹ میں جانے کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے۔ وزیر اعظم نے مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہماری تاریخ میں کبھی بھی طاقتور کو قانون کے دائرے میں لانے کی کوشش نہیں کی گئی اور ہمیشہ 2 قانون رہے، ایک طاقتور، دوسرا کمزور کے لیے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ 1985 کے بعد جنرل ضیاء الحق نے پاکستان پیپلز پارٹی کو باہر کرنے کے لیے غیر جماعتی انتخابات کروائے، جس کے نتیجے میں لوگ منتخب ہو کر آگے آئے اور انہیں پارٹی میں پیسے دے کر شامل کروایا گیا۔ اس وقت سے پاکستان میں رشوت شروع ہوئی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی۔ انہوں نے کہا کہ نواز شریف کی حکومت میں 2 مرتبہ آصف زرداری کو جیل بھجوایا گیا۔ جب ان کی حکومت ختم ہو جاتی تھی وہ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ جاتے تھے، یعنی جب آپ طاقت میں ہیں تو جو مرضی کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپوزیشن کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح ان کی کرپشن کیسز کو چھوڑ دیا جائے، لیکن دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میری حکومت چلی جائے، وہ مجھے منظور ہے، لیکن ان کو اگر میں نے کرپشن کیسز سے نکال دیا میں ملک سے غداری کروں گا، مجھے اللہ کو جواب دینا ہے، اپنی آخرت کا سوچنا ہے۔ انہوں نے کہا جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے ملک پر سب سے بڑا ظلم کیا کہ نواز شریف کو حدیبیہ پیپرز ملز میں استثنا دینے کے بعد باہر بھجوا دیا اور آصف زرداری کے $6 کروڑ سوئٹزر لینڈ میں تھے۔ ان کیسز پر اربوں روپے خرچ ہوئے۔ جب کیسز میچور ہونے لگے تو جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے کرسی بچانے کے لیے انہیں NRO دے دیا۔